السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم اور میرے ساتھ موجود میرے استاد محترم سر منظور احمد صاحب۔ اور آج جو ہماری ہے اقبالی کی نشست، یہ تیسری نشست ہے ضرب کلیم کے حوالے سے۔ اور آج استاد محترم ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ 20ویں صدی میں اگرچہ اقبال نے یہ بات بڑی زور دے کر کہی، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایز اٹ از صورتحال ہے جی، اور آپ جیسے اینکرز جو ہیں نا، ان کے لیے بڑا لازمی ہے کہ یہ جو پہلو ہے جس کو اقبال نے بڑا نمایاں کیا ہے کہ اس پر بڑا ہی جو ہے نا توجہ دلانی چاہیے کہ اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا ہے کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، جی جی، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ صحیح، بالکل۔ تو یہ میں نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ اس کی ڈیپتھ میں ہمیں پہنچنا چاہیے، جی، اور پھر اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جب وہ کہتے ہیں کہ میرے کدو کو غنیمت سمجھ کے بادائے ناب، صحیح، نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں ہے، ایسے ہی، وہ وہ کہتے ہیں اور نوجوانوں آج کے اس دور میں کہ اگرچہ میں درویش ہوں اور میرا یہ جو پیمانہ ہے، یہ جو میں پیش کر رہا ہوں یہ درویشانہ ہے، کہتا ہے یہ بھی غنیمت سمجھو، صحیح ہے، میرے کدو کو غنیمت سمجھ کے بادائے ناب، جی، ناب کہتے ہیں خالص چیز کو پینے والوں، مطلب ہے قرآن کو سمجھنے والوں، صحیح، میرے کدو کو غنیمت سمجھ کے بادائے ناب، نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں ہے۔ جی، اور اسی کو ایک اور اینگل میں بھی کہتے ہیں کہ میرا سبوچہ غنیمت ہے اس زمانے میں کہ خانقاہ میں خالی ہیں صوفیوں کے کدو۔ تو نوجوانوں آج بھی جو ہے یہ 21ویں صدی میں اسپیشل مشرق جو ہے، اور اس میں جو یہ ہم سارے جو اس خطے میں جو مسلمان ہیں ان پر بڑا یہ نوجوانوں پر، اور خاص کر پاکستان میں جب کہ ہم جو ہے نا مور دین جو ہے وہ 70% یوتھ ہے، تو ان کے لیے بڑا لازمی ہے۔ تو اقبال میں کہ ڈاکٹر صاحب اقبال کے پیغام میں درجہ بندی کرنی بڑی مشکل ہے، لیکن یہ جو ان کی یہ ہے نا لا الہ الا اللہ والا کلام، آپ یقین جانیں کہ کمال ہے، وجد بھی طاری ہوتا ہے، اور کبھی ہمارے یہ نوجوان کبھی اس کو مفہوم کو سمجھے تو آپ کو اور بھی دوبالا ہو جائے گا، ان کے کلام کی انتہا ہے۔ ہاں، تو یہ جو انہوں نے کہا ہے خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ اچھا نوجوانوں، ایک یہ ہے کہ اقبال کے کلام کو ادائیگی میں بھی ذرا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ بعض دفعہ میں کئی دفعہ سنتا ہوں جو ہے نا یہ موسیقی کے حوالے سے، تو وہ ان کی ادائیگی اس قسم کی ہوتی ہے کہ مفہوم ہی بدل جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اقبال علیہ رحمہ نے یہ جو لفظ خودی کا استعمال کیا ہے نا، جی، تو اس میں یہ میں بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس زمانے میں خودی ادائیگی کی جاتی تھی تکبر و غرور کے حوالے سے، اچھا، لیکن اور جب اقبال نے اب اسرار و رموز بے خودی جب 1915 اور 18 میں جب انہوں کی وہ بک شائع ہوئی، تو اس پر جو ہے نا بڑا ایک کوہرام مچ گیا کہ دیکھو، لیکن اقبال علیہ رحمہ نے یہ سمجھایا ہے اسی دبچے میں کہ میں نے جو ہے نا یہ محسن تاثیر کا ایک شعر کا حوالہ انہوں نے دیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ غریق کلزم وحدت دم از خودی نہ زند، غریق کلزم وحدت کہ وحدت کے سمندر میں تم سانس نہیں لے سکتے ہو یا اپنے ہونے کا اعلان نہیں کر سکتے ہو۔ ایک آدمی اگر سمندر میں غوطہ لگاتا ہے تو وہ سانس بھی نہیں لے سکتا اور اپنے ہونے کا اعلان بھی نہیں کر سکتا۔ صحیح، بالکل۔ تو کہتے ہیں کہ یہ
یہ جو میں خودی کا میں جو لفظ ہے یہ اس میں نہیں ہے جس طرح مستمل ہوتا ہے غرور یا تکبر میں. میرا جو ہے نا یہ احساس ذات یا تعین ذات. تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی شخصیت کا بھید جاننا چاہتا ہے کہ وہ کیسے مضبوط ہو سکتی ہے تو اس کا بھید جو ہے نا توحید میں ہے. صحیح. کہ یہ اس معنوں میں ہے شخصیت کے معنی میں کہ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ اس کی شخصیت جو ہے وہ کمال درجے کو پہنچے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس سائڈ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ کہ اس کا بھید جو ہے شخصیت کی تعمیر کا. بلکہ یہاں تک اقبال نے کہا ہے کہ اگر تم زندگی کی خوشی بھرپور طریقے سے حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا بھید بھی یہ ہے کہ جناب نہ تم یہ توحید کے اندر ہے خودی کا سر نہاں لا الہ ہے. اور اگر تم سمجھ جاؤ خودی ہتے فساں لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں جو بندہ پھر جو انسان اس بات کو سمجھ جائے کہ میں ہوں میرے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے تو کہتا ہے کہ پھر تم تلوار ہو. اور یہ جو توحید ہے یہ وہ گرائنڈنگ ویل ہے یا وہ پتھر ہے جس پر اپنے آپ کو تیز کرو. پھر میں دروازہ ہوں خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ خودی ہتے فساں لا الہ. آپ دیکھو ڈاکٹر صاحب کئی دفعہ میں نوجوانوں سے ملتا ہوں نا تو جب میں ان کو کہتا ہوں نا کہ یار کوئی اقبال کا شعر سناؤ تو وہ پوری طور پر یہ کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا. لیکن جب ان سے مفہوم پوچھتے ہیں تو نوجوانوں اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر تم نے اپنی شخصیت کی تعمیر کرنی ہے اور اپنے آپ کو یونیک بنانا ہے آشکارا بنانا ہے کائنات کو تم نے مسخر کرنا ہے تو سب سے پہلے تمہیں اپنے ہونے کا یقین ہونا چاہیے کہ میں ہوں میرے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ کس سے ہوگا جب تم لا الہ الا اللہ کہو گے. اور جب تم یہ کہو گے تو پھر تمہیں احساس ہوگا. پھر آگے فرماتے ہیں یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. تو نوجوانوں کو پتہ ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا کہ وہ قرآن میں بڑا خوبصورت واقعہ ہے نا کہ جب وہ قبیلے والے واپس آئے تو ان کے سارے وہ جو بت وہ توڑے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ سوائے ابراہیم کی اور کوئی. جب ان سے پوچھا کہ یہ کس نے کیا تو وہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھو نا. تو وہ کہتے ہیں یہ تو باتیں نہیں کرتے. تو جب انہوں نے کہا کہ یہ باتیں نہیں کرتے تو میں نے کیوں پوچھتے ہو تو اقبال اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 20ویں صدی کا دور ہے یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ آج پوری جو ماحول ہے انوائرمنٹ جو ہے وہ پورا ایک نا بت خانہ بنا ہوا ہے. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ. کہ یہ جو پوری آج جس سے ہمیں واسطہ ہے اور اب صنم سے مراد کیا ہے یہ صرف بت نہیں مطلب یہ جو ہم جن معاملات میں یہ نسل یہ قوم یہ قبیلہ یہ وطن یہ جغرافیہ ہیں یہ عہدہ یہ لالچ یہ اقتدار یہ بینک بیلنس یہ سارے بت ہیں یہ سارے بت ہیں. تو کہتے ہیں کہ زمانہ انتظار کر رہا ہے ابھی آیا نہیں وہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ. اور یہ کون کون سے صنم ہیں ڈاکٹر صاحب کتنے خوبصورت ہیں. یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ. اب ان کی جو ہے نا یہ اقبال علیہ الرحمٰن نے کہا یعنی کہتا ہے کہ یہ اب بتوں کو یہ کہا ہے کہ جن سے تمہارا واسطہ ہے کہ یہ مال دولت یہ برادری یہ اور جی میں بڑے میرے بھائی ہیں اور جی میرا بڑا قبیلہ ہے ہمارے پاس بڑی طاقت ہے ہمارے پاس جناب بڑا عہدے ہیں ہمارا اقتدار ہے ہمارے پاس وسائل ہیں. تو کہتا ہے ٹھیک ہے لیکن ان پر اتنا بھروسہ نہ کرو یہاں تک کہ خونی رشتہ بھی بعض دفعہ نا اور مشکل وقت میں بھاگ جاتے ہیں.
اس وقت بھی کہتا ہے کہ تمہارا جو ہے نا تمہیں ان ساری چیزوں کو ڈیل کرو، بیہیو کرو، لیکن یہ کسی ٹائم بھی تمہیں دھوکہ دے سکتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ بے شمار ایسے واقعات آئے ہیں کہ جہاں انتہائی قریب تین خونی رشتہ بھی جو ہے نا وہ بھاگ جاتا ہے۔ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب اقبال علیہ رحمہ جو دیکھو خطبات میں بھی اس بات کو بڑا کلیئر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک یعنی انسانوں کو اس چیز کا ادراک نہ ہو جائے کہ پوری بنی نوع انسان ایک ہے اور اس کا منبع سرچشمہ روحانی ہے، تب جا کے ان میں اتحاد ہو سکتا ہے۔ لیکن ہے کہ اگر سرچشمہ اور منبع جو ہے وہ مادی ہے، روحانی نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے کسی ٹائم بھی وہ جناب نا وہ تمہارا جو وہ ہے نا وہ تعلق جو ہے نا وہ یعنی وہ اجتماع کا جو اب خلفائے راشدین کے دور میں ہم دیکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، کہ وہ واقعی مسلمان بھائی بھائی تھے۔ تو اقبال علیہ رحمہ نے کہا ہے کہ آج بھی جو ہے نا تمہیں وہی چیز جو ہے نا اپنے آپ، اور یہ بڑے یعنی شاعری کے انداز میں اقبال نے سمجھایا کہ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ کیا ہے تو نے متائے، یہ قرآن شریف کی آیت ہے کہ یہ دنیا جو ہے کہتا ہے کہ تم دنیا کو ٹھیک ہے اس میں جو ہے نا تمہیں ایکٹیویٹی کرو، لیکن فریب سود و زیاں، یعنی بشک تم مالدار دولت مند بنو، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر نفع ہو تو تم انسانوں کو مکھیاں مچھر سمجھو، اور جناب نقصان ہو تو تمہارا پیٹ لوز ہو جائے۔ تو نے کیا ہے متائے غرور کا سودا۔ اور اسی کو اقبال نے ایک دوسری جگہ ڈاکٹر صاحب بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ ازل سے فطرت احرار میں ہے دوش بدوش کلندری و کبا پوشی و کلا داری، کہ یہ شخصیت کے اندر قدرت نے بعض کو فرام دی ویری بگننگ ان کی شخصیت کے اندر وہ بادشاہ ہوتے ہوئے درویش ہوتے ہیں، اور درویش ہوتے ہوئے مطلب یہ ہمارے چیز ہے، مطلب یہ ہم جو اگر ہم مال دولت ہے تو ہم مالدار ہی ہیں، ہم میں وہ درویشی نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے۔ اور اگر ہم جو ہے کمزور ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو بالکل ہی جناب نہ، تو کیسے خوبصورت ہے کہ ازل سے فطرت احرار میں ہے دوش بدوش کلندریو کبا پوشیو کلا داری، خرد ہوئی ہے زماں و مکان، خرد ہوئی ہے زماں و مکان کی ذناری، نہ ہے مکان نہ زماں لا الہ۔ یعنی اقبال نے یہاں سمجھایا، بلکہ یہ ایک حدیث بھی ہے کہ خدا انسانوں سے پوچھے گا کہ دنیا میں کتنا عرصہ رہ کے آؤ گے، تو یہ کہیں گے زیادہ سے 1 یا 2 دن، حالانکہ اربوں سالوں میں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ میں اتنے سال کا ہو گیا ہوں جی، میرا بیٹا اتنا ہو گیا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ زمان و مکان جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر اور عقل جو ہے نا وہ اس حوالے سے کہتا ہے، جس طرح میں کہتا ہوں میں آئی ایم مور دین 80 ایئرس، تو کہتے ہیں کہ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی ذناری، کہ یہ عقل جو ہے نا یہ پوچھتی ہے زمان و مکان کی، لیکن حقیقت میں سوائے خدا کے لا الہ کے کچھ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی ذناری، نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ۔ ڈاکٹر صاحب دیکھو نا، آج ایبٹ آباد ہے، یہاں 500 سال پہلے کون لوگ تھے، اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے میں کہتا ہوں دادے اور پردادے کا نام بھی نہیں آتا۔ یہ ہماری حقیقت ہے، اور باتیں ہم اتنی کہتے ہیں خرد کے، یعنی میرے بے شمار دوست ہیں، جس طرح آج بھی ہم کہتے ہیں کہ میں کون ہوں، افغان ہوں، میں کون ہوں، میں ترک ہوں، میں عرب ہوں، اور میں ایرانی ہوں، میں پتہ نہیں کیا۔ تو یہ بھی کہتے ہیں اقبال اللہ رحمہ کہتے ہیں کہ گرچہ بت ہیں جماعت کی، یعنی اقبال نے ان چیزوں کو بھی بت قرار دیا، گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذاں لا الہ۔ اور کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اقبال کو صبح سے لے کے شام تک ان کے یعنی وہ یعنی ایک ہلکا مجمع رہا، کوئی عیسائی، کوئی
یہ ہندو مسلمان سکھ سب لوگ بیٹھے رہتے تھے نا، اور جناب وہ ان کو نا، اور آخر میں ڈاکٹر صاحب یہ بہت خوبصورت ان کا شعر ہے، اور میں یعنی میری ریکویسٹ ہے نوجوانوں سے کہ یہ بار بار دہرائیں، بلکہ ہر مسلمان کو پاکستان میں نا، کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ، کہتے ہیں کہ یہ جو گیت ہے، یہ جو دھن ہے، یہ جو نغمہ ہے توحید کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہتے ہیں یہ ایسا گیت ہے کہ کسی خاص خوشی کا، کسی خاص موسم کا پابند نہیں ہے۔ عموماً ہم جو ہے نا، جو یعنی خوشی کے ماحول میں یا پھولوں کے موسم میں گیت گاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ یہ جو گیت ہے، یہ جو دھن ہے کلمے والی لا الہ الا اللہ، ہر موسم میں، یعنی صحت ہے، بیماری ہے، خوشحالی ہے، تنگ دستی ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، آزمائش ہے، نفع ہے، نقصان ہے، ہر قسم، ہر موقع کے لیے۔ ہاں یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب اقبال علیہ رحمہ نے ہماری شخصیت کا ایک قسم کا پیمانہ بتایا ہے، کہ یعنی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس میں کوالیفائی کریں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، کہ ہماری پوری زندگی جو ہے وہ اس نمونے میں ڈھل جائے، تو آپ یقین جانیں کہ انشاءاللہ ہمیں تو یہ